يا أيها الذين آمنوا اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ان آیتوں کو سب سے پہلے بیان کرتے اور لوگوں کو بتاتے کہ معاملات سے پہلے عبادات میں جو چیز مقدم ہے اس مقدم رہنے والی چیز میں جو عمل ہے وہ اطاعت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ چنانچہ خود قرآن کریم اس بات کو بیان کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ ایمان والوں سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے محبوب کی تعظیم و توقیر کرے۔ نمازوں سے پہلے، زکوٰۃ سے پہلے، حج سے پہلے، عبادات سے پہلے اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد محو خدا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کریں، اور یہی اصل ایمان ہے۔ اسی بات کو ہم بہت ساری جگہوں پر دیکھتے ہیں، جیسے سرکار دو عالم علیہ السلام جناب صدیق اکبر کے ساتھ غار ثور میں ہے، اور وہاں پر صدیق اکبر اپنا انگوٹھا رکھ کر کے پیارے آقا علیہ السلام کو آرام دے رہے ہیں۔ سانپ نے ڈسا، پتہ ہے جان چلی جائے گی، لیکن سرکار علیہ السلام کے آرام میں خلل نہیں آنے دیا، یعنی اپنی جان پر بھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترجیح دی، بلکہ ذات مصطفیٰ کو نہیں، حضور علیہ السلام کے آرام کو ترجیح دی اور اپنی جان قربان کرنے کے در پہ ہوئے۔ جناب مولا کائنات مقام صحبہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے گود میں سر رکھ کے آرام کر رہے ہیں، مشہور واقعہ، تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ اس کی تفصیل میں ہی امام جلال الدین سیوطی نے جو خوبصورت باتیں کہی ہیں اس پر گھنٹوں کی تقریر ہو سکتی ہے، کہ مقام صحبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جناب مولا علی کی گود میں سر رکھ کے آرام کیا، نماز عصر چلی گئی اور علی نماز نہیں پڑھ سکے، تو نماز کے قضا ہونے کے غم میں آنکھوں سے آنسو گرے، جو رخسار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لینے لگے۔ سرکار علیہ السلام کی آنکھ کھلی، سرکار نے فرمایا کیا ہوا، وجہ بتائی۔ آقا میں نماز چھوٹ گئی ہے، سورج واپس پھیرا گیا، علی نے نماز پڑھ لی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب مولا کائنات نے نماز قضا تو کر دی تھی، انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ دوبارہ سورج آئے گا، نماز میں ادا کر لوں گا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نماز قضا کر دی۔ تو تمام عبادات میں سب سے اہم ترین عبادت اور اللہ تعالیٰ جس چیز کا تقاضا سب سے پہلے کرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہے۔ ہر عبادت کا مخصوص ٹائم ہوتا ہے، نمازیں دن بھر میں 5 ٹائم ہے، روزہ سال میں 1 بار ہے، حج زندگی میں 1 بار ہے، زکوٰۃ فرض ہونے کی صورت میں سال میں 1 مرتبہ ہے۔ اس طرح ہر عبادت کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، مخصوص وقت میں، مخصوص اوقات میں یہ سلسلہ ہوتا ہے، لیکن ایک عمل ایسا ہے جو ایمان لانے کے بعد ہر وقت ضروری ہے، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، وہ حضور کی تعظیم و توقیر۔ تو اسی تعظیم و توقیر کے سلسلے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے۔ علماء نے خوبصورت اس معاملے میں تفسیر فرمائی ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے تو سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیسے ہو، سرکار گھر میں ہے تو گھر میں حاضر ہو جائیں، سرکار مسجد میں ہے تو مسجد میں حاضر ہو جائیں، حضور جنگ میں ہے تو جنگ میں حاضر ہو جائیں، ابھی اپنے روضہ انور میں سرکار دو عالم علیہ السلام جلوہ فرما ہے تو بندہ وہاں حاضر ہو جائے۔ اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کے بارے میں اس بات پر اجماع ہے امت کا کہ آقا دو عالم علیہ السلام آج بھی اپنے روضہ انور میں ایسے موجود ہیں جیسے اپنی ظاہری حیات میں موجود ہیں۔ فرمایا کہ امام مالک کہتے ہیں کہ جب تم حضور کی بارگاہ میں جاؤ، یعنی مدینے جاؤ نا، تو کوئی کہے کہاں گئے تھے، انہیں کہا حضور سے ملنے گئے تھے، کیونکہ وہ جو امتی بارگاہ مصطفیٰ میں جاتا ہے گویا وہ حضور سے ملاقات کرنے جاتا ہے۔ تو ایسا میں یہاں پر ضمناً یہ بات عرض کر دوں کہ ایسا نہیں ہے، اللہ نہ کرے کہ ہم نے جو یہ گفتگو کی کہ 20 حج کرنے والے 21واں حج کرنے جا رہے ہیں اور انہیں غریبوں کا خیال نہیں ہے، وہ حضور کی بارگاہ میں جانے والے پڑوسیوں کا خیال نہیں کرتے، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم معاذ اللہ کسی کو حرمین سے دور کر رہے ہیں یا حضور سے دور کر رہے ہیں۔ ہم اللہ کرے آپ سب اس جملے پر آپ سب آمین کہیے گا، اللہ کرے حضور کی بارگاہ سے اگر 1 انچ بھی ہٹے نا، اللہ اس سے پہلے ایمان پر موت دے دے۔ ہم تو حضور کی محبت کے بغیر ہم ہیں ہی کیا، اور ہماری اوقات کیا اور ہماری حیثیت کیا ہے، اور کون نہیں چاہتا حضور کی بارگاہ میں جانا، کون نہیں چاہتا بار بار جانا، لیکن میرا دل اس بات پر خوف زدہ ہوتا ہے اگر کوئی مجھے یہ کہے تم مدینے میں جا کر کے رہ جاؤ تو پھر میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ اس لیے نہیں کہ مدینہ جانا نہیں چاہتا، بار بار جانا چاہتا ہے، کون نہیں جانا چاہتا، کس کا دل نہیں تڑپتا، اس لیے کہ میری اوقات نہیں کہ میں وہاں جا کر کے رہوں۔ بزرگوں نے لکھا ہے مدینے میں کون رہے، فرمایا وہ رہے
جو ہر بار حضور کی بارگاہ میں ایسے حاضری دے جیسے پہلی بار حاضر ہو رہا ہے، تو پھر مدینے میں رہے۔ جو مدینے میں رہنے کی بات کرے وہ اس وقت رہے جب مدینے میں وہ روزانہ حضور کی بارگاہ میں حاضری دے۔ میں نے وہاں کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، میں وہاں کی غیبت نہیں کر رہا، میں با اعتبار مجموع بات کر رہا ہوں، کچھ لوگوں کو دیکھا ہے مدینے کی گلیوں میں وہ گانے لگا کے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا بارگاہ مصطفیٰ آپ بڑے خوش نصیب ہیں یار، حضور کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوتے ہوں گے، روزانہ سلام پیش کرتے ہوں گے، اور ہوتا بھی ہے آپ عشاء کے بعد چلے جائیں تو صحن حرم بھرا ہوتا ہے، لوگوں نے جگہ مختص کر رکھی ہیں، فلاں جگہ پر ملوں گا، فلاں گیٹ پہ ملوں گا، وہ گنبد خزنہ کے دائیں جانب ملوں گا۔ میں نے کہا بڑے خوش نصیب ہیں، بال بچوں کو لے کے حضور کے قدموں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور رات کا ایک حصہ وہاں گزار، بلکہ کھانا بھی حضور کی بارگاہ میں کھاتے ہیں۔ کہا کھانا کہاں کھاتے رات کا؟ کہا حضور کے ساتھ کھاتے ہیں۔ تو یہ ان کا اپنا مزاج ہے اور مدینے والوں کا اپنا عشق ہے، اللہ ہمیں بھی ان کی جیسی محبت عطا فرمائے۔ لیکن جن صاحب سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا حضرت کام ایسا ہے، میرا ذمہ داری ایسی ہے، کئی دن ہو جاتے ہیں، کئی ہفتے گزر جاتے ہیں، میں حاضری نہیں پاتا۔ تو پھر یہ تو یقیناً وہ محبت رسول اور تعظیم رسول کے منافی ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جی اللہ نے فرمایا کہ محبوب خدا جب بلائیں اور اللہ جب بلائے تو حاضر ہو جاؤ، چلے محبوب خدا جب اپنی حیات طیبہ میں بلائیں تو جہاں حضور ہوں وہاں چلے جاؤں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اپنے مزار پر انوار میں موجود ہیں، ہمارا عقیدہ یہی ہے نا، حاضر و ناظر ہونے کے حوالے سے بھی ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے روضہ انور میں موجود ہیں اور وہاں سے رہ کر پورے عالم کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ پھر کبھی انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ہمارا موقف یہی ہے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ سرکار معاذ اللہ کوئی بڑی بے ادبی اور بے باکی لوگوں نے کی ہے اس حاضر ناظر کے مسئلے کو لے کر کے، ہم کہتے ہیں یہ امت میں افتراق کا باعث ہی نہیں ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزار پر انوار میں حیات مانتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں میں دنیا کو اور اس میں ہونے والے واقعات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، جیسے میری ہتھیلی کے لیے میں حاضر و ناظر، ایسے ہی حضور کائنات میں حاضر و ناظر۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، جب چاہیں جہاں چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں اور اپنے روضہ انور میں رہ کر کل عالم کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، قرآن نے کہا محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، تو چلے ہم چلے جاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں۔ اللہ آپ سب کو جانا نصیب کرے اور بار بار سعادت نصیب کرے، اور اللہ پاک اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کریں اور مسلمان بھائیوں کا بھی خیال کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے بھائی نے کہا تھا کہ میرے قرضے اس کے اوپر چڑھے ہوئے، وہ قرضہ ادا نہیں کرنا کہ میں زکوٰۃ بھی ادا کروں، اور وہ لوگوں میں راشن بانٹ رہا ہے۔ ایک نے کہا کہ وہ مدینے چلا گیا، لوگوں کا قرض دبا کے مدینے جانا، حضور نے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی بھائی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنازہ آیا، حضور نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ عرض کی کیوں؟ محبوب فرمایا جو قرض لے کر کے مر جائے اور میں اس کے جنازہ نہیں پڑھتا۔ وہ کسی نے کہا نا کہ ایک ہندو بنیا ہندوؤں کو قرضہ نہیں دیتا تھا، مسلمانوں کو دے دیتا تھا، تو ہندو ناراض ہوئے اس سے کہ تو مسلمانوں کو دے دیتا ہے جو غیر مذہب والے ہیں اور تو اپنوں کو نہیں دیتا۔ تو کہا اپنے قرضہ ہڑپ کر سکتے ہیں، لیکن میں نے سنا ان کے نبی نے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھایا جو قرضہ لے کے مر گیا۔ تو مسلمان مرنے سے پہلے قرضہ ضرور ادا کرتے ہیں۔ اور پھر قرض کی بات آئی تو میں عرض کروں، شہید کے سارے گناہ شہید ہونے کی وجہ کر معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ شہید کا قرض معاف نہیں ہوتا، اس کو قرض ادا کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال یہ تو ضمناً باتیں تھیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام بلائیں تو ہم حاضر ہو جائیں۔ اللہ فرمایا جب اللہ بلائے تو حاضر ہو جاؤ، پھر اللہ سے ملنے کہاں جائیں، اللہ سے ملاقات کرنے کہاں جائیں۔ اچھا پھر دوسرا سوال یہ ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، یہ دعا واحد کا صیغہ ہے۔ کہ جب اللہ اس کے رسول تمہیں بلائیں، اور دعا واحد کا صیغہ ہے یعنی ایک ذات بلائے، تو یہاں پر ایک ذات کا ذکر، پیچھے دو ذاتوں کا ذکر، پھر حضور کے لیے ملاقات کا اور حضور کی بارگاہ میں جانے کا تو ہمیں پتہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں کہاں جائیں؟ تو مفسرین نے اس پر، تمام مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جانا یا رب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ وہ میرا امام نے کہا نا کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا کسی نے ہم سے جو نہضت کی در کی ہے، کسی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینے جا رہے ہیں۔ کہا کیوں مکہ نہیں جاؤ گے؟ کہا وہاں بھی جانا، مکہ ہی جانا ہے۔ مکے بھی جائیں گے لیکن مدینہ شریف جانے کا لوگوں کے سامنے ذکر کیا، تو فرمایا کہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جانا گویا رب کی بارگاہ میں جانا۔ اذا اللہ فرماتا ہے لو انہم ظلموا انفسہم جاؤکا، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤکا ہے گواہ، پھر رد ہوں کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ اے محبوب جب یہ اپنے جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، پھر کیا کریں؟ فاستغفر اللہ، یا اللہ حضور کی بارگاہ میں آگے رب سے استغفار کریں۔ اگر استغفار رب سے کرنا ہے تو خانہ خدا میں جانا چاہیے۔ پھر یہ حضور کی بارگاہ میں کہا، سنو آگے جملہ کیا، فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، اور پیارے تم بھی ان کی سفارش کر دو۔ ہاں یا اللہ یہ میرا ہے گناہگار لیکن ہے، فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ سورہ نصر اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان
توابا، اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، یعنی اللہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ لیکن اگر تم حضور کی بارگاہ میں جاؤ اور حضور سفارش کر دیں پھر کیا ہوگا؟ لوجد اللہ توابا رحیما، اللہ پھر توبہ قبول کرنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے، یعنی محبوب کی سفارش تمہیں دو دو برکتیں دلا دے گی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ پھر دونوں بارگاہوں میں حاضر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، یعنی میرے سامنے اتنی آیتیں ہیں کہ شاید میں اگر اس کو ترتیب وائز پڑھوں تو آدھا گھنٹہ تو کم از کم ان آیتوں کو اور اس کا ترجمہ پڑھنے میں لگ جائے گا، جو قرآن میں آیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو رسول کی اطاعت کہا، اپنے کام رسول کے کاموں کو اپنا کام کہا، رسول کی بات کو اپنی بات کہی۔ چند آیتیں ملاحظہ کیجیے۔ اللہ فرماتا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ من یعص اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حد کو توڑا، کا نافرمانی دونوں کی ہے اور حد اللہ کی، فرمایا رسول اللہ کی نافرمانی یہ بھی اللہ کے حدود کو توڑنا ہے، رسول اللہ کی نافرمانی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ احکامات کی پامالی ہے۔ اللہ فرماتا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ عذاب اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ کہ اللہ کی نافرمانی کہاں ہوئی تھی؟ وہاں تو رسول کی مخالفت ہوئی تھی، کہا وہاں رسول کی مخالفت کو اللہ نے اپنی مخالفت قرار دیا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم ایسا نہ کرو یعنی سود نہ چھوڑو تو اللہ فرماتا ہے پھر تم اللہ سے بھی اعلان جنگ کرتے ہو، رسول سے بھی اعلان جنگ کرتے ہو۔ اللہ سے جنگ یہ رسول سے جنگ، رسول سے جنگ یہ اللہ سے جنگ۔ اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل اللہ، جب ان سے کہا جاتا ہے اس چیز کی طرف آ جاؤ جو اللہ نے نازل کی، کیا؟ قرآن۔ پھر اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل اللہ والى الرسول، اور رسول کی طرف آ جاؤ۔ اور خوبصورت جملہ آپ توجہ کیجئے گا، یہ مت سمجھیے گا جلدی جلدی بولو، مواد بہت سارا ہے اور وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا، رمضان چلا گیا۔ حضور نے فرمایا اگر میری امت جانتی کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کر دی کہ کاش پورا سال رمضان ہوتا۔ بس صرف 2-3 نشستیں ہیں، پھر کہاں یہ بہاریں ہوں گے؟ پھر فجر کے بعد قرآن سننے والوں کا جذبہ، تھکے ہارے لوگ نا پوری رات جگے ہوئے ہیں، سحری بھی کی ہے، پیٹ بھرا ہوا، نیند بھی آ رہی ہے۔ پچھلے دنوں میں نے اپنی پچھلے سب سے آواز سنی، ایک بچہ شاید اپنے والد کو بول رہا تھا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، تو انہوں نے اس کو پیار کرتے ہوئے اور سمجھاتے ہوئے کہا بیٹا نیند اس وقت سب کو آتی ہے لیکن یہاں آنا ہوتا ہے۔ اس طرح کوئی ان کا انداز تھا۔ تو الحمدللہ کتنا بڑا فضل ہے نا اللہ تعالیٰ کا کہ آج 28 دن ہو گئے ہم رب کا قرآن سننے بیٹھے ہیں۔ اور فیصل بھائی ایک بات کرتے ہیں بڑی خوبصورت بات کہ یہ جو لوگ آئے ہیں نا، یہ نہ سحری کرنے آئے، نہ کھانا کھانے آئے، نہ کولڈ ڈرنک پینے آئے، نہ ان کو کوئی اور چیز چاہیے، بس یہ رب کا قرآن سننے آئے۔ کہتے ہیں نا وہ اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے، کہاں ان کو روح کی غذا یہاں مل رہی ہے، لیکن یہ روح کی غذا رمضان کے بعد ختم ہو جائے گی۔ تو سنیے ذرا جلدی جلدی میں یہ بات مکمل کروں۔ آیت کتنی خوبصورت ہے، اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل اللہ وإلى الرسول رأيت المنافقین يصدون عنك صدودا، جب ان سے کہا جاتا ہے قرآن کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف آؤ، تو پھر تم منافقین کو دیکھو گے کہ رسول سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اچھا جب بلایا گیا تو قرآن اور رسول دونوں کی طرف بلایا گیا، لیکن جب منافقین کے منہ پھیرنے کی بات ہوئی تو کہا یہ حضور سے منہ پھیرتے ہیں، اور رسول سے منہ پھیرنا، قرآن سے منہ پھیرنا، رسول سے منہ پھیرنا یہ دراصل صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیرنا دراصل یہ اللہ تعالیٰ سے منہ پھیرنے کے مترادف ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اللہ فرماتا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل ہوئی ان پر ایمان رکھو، یعنی اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول اللہ پر بھی ایمان لاؤ۔ صرف رب پر ایمان کی بات نہیں، حالانکہ رب پر ایمان سب پر ایمان، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر کتنا ساتھ ساتھ کیا ہے، کیسے رب نے اپنے محبوب کا ذکر اپنے ساتھ کیا ہے، حالانکہ رب خالق حضور مخلوق، رب مالک حضور بندے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ذکر محبوب کو اپنے ذکر کے ساتھ ایسا ملا کر کے رکھا۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، فرمایا اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے۔ دوست سب کو بنا، اللہ دوست کافی ہے۔ قرآن نے کہتا ہے نعم المولا و نعم النصیر، کتنا اچھا مددگار ہے، کتنا اچھا مولا ہے، کتنا اچھا دوست ہے۔ اللہ دوست ہے، کہا نہیں اللہ بھی دوست ہے، رسول اللہ بھی دوست ہے۔
رسول اللہ کو بھی دوست، اللہ کو دوست بناؤ، رسول اللہ کو دوست بنانا، اور رسول اللہ کو دوست بنانا، اللہ کو دوست بنانا۔ وقت ختم ہو رہا ہے، میرے پاس آیتیں تفصیل سے موجود ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں ایک مرتبہ بقرعید کا دن ہے، سرکار نے نماز عید کے بعد فرمایا اب ہم جا کے قربانی کریں گے۔ ایک محبوب ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں نے تو کر لی، مجھے تھا کہ گوشت غریبوں میں تقسیم کرنا، تو فجر کی نماز کے بعد ہی قربانی کر لی، اور میں نے پھر کہا چلو نماز بعد میں پڑھ لوں گا۔ تو سرکار نے فرمایا تمہاری قربانی نہیں، دوبارہ کرو گے۔ پھر اس میں حضور کی وہ شان بھی معلوم ہوتی ہے، کہا آقا اب تو ہے ہی نہیں میرے پاس کچھ، میں کیسے کروں؟ فرمایا کچھ تو ہوگا، کہا ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے چند مہینے کا، فرمایا جاؤ اسی کو قربانی کر لو، اللہ قبول کر لے گا۔ یہ حضور کے اختیارات ہیں، وگرنہ جو بکرا ہے بکری ہے اور اس کی جو کیٹیگری کے ہیں وہ کم از کم 1 سال کے ہوں گے، 2 دانت کی قید اس لیے کہ 1 سال سے اوپر میں 2 دانت نکلتے ہیں، تو کم از کم 1 سال کے ہوں گے، لیکن انہوں نے 3-4 مہینے کا بکری کا بچہ قربان کیا، اللہ نے قربانی قبول کی۔ لیکن جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کس پہ پیش قدمی کی تھی؟ حضور سے پہلے قربانی کر لی تھی۔ اللہ تو قربانی نہیں کرتا نا، لیکن انہوں نے حضور سے پہلے قربانی کی۔ قرآن کیا ہے؟ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ رسول اللہ سے آگے بڑھنا، رسول اللہ سے پہلے کام کر لینا، یہ اللہ سے آگے بڑھنے کے مترادف ہے۔ اچھا اس آیت کریمہ کا شان نزول بہت پیارا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کو ابو سعید، سرکار علیہ السلام نے ان کو آواز دی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ نہیں آئے، نماز کے بعد حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ آپ نے بلایا؟ فرمایا میں نے تمہیں بلایا تھا لیکن تم آئے نہیں، دیر سے آ رہے ہو۔ کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، قرآن آ گیا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول، اے ایمان والو جب اللہ اس کے رسول تمہیں بلائے نا فوراً حاضر ہو جاؤ۔ تو نماز کی حالت میں بھی حاضر ہونے کا حکم ہے۔ ایک اور صحابی جناب ابی نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے آواز دی، نماز کی حالت میں نہیں آئے، نماز پڑھنے کے بعد آئے، عرض کی یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا اس لیے نہیں آیا۔ فرمایا رب کا فرمان نہیں سنا جب بھی اللہ کا رسول بلائے آ جاؤ، یعنی نماز کی حالت میں بھی بلائیں۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ پھر اس حالت میں اگر حضور بلائیں اور کوئی آئے اور پھر اس کے بعد جائے تو کہاں سے نماز شروع کرے؟ کہا جہاں سے چھوڑ کے آئے تو وہیں سے شروع کرے۔ حضور نے بلایا، فرمایا جاؤ فلاں کام کر کے آؤ، 4 گھنٹے کے بعد آئے، دوبارہ وہیں سے نماز شروع کر دی۔ 1 رکعت پڑھ کے کہتے 3 رکعت بعد میں پڑھی ہے، کہ نماز ہوئی نہیں بلکہ ایسی ہوئی جیسی کسی کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کا حکم بھی مان رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی کر رہا ہے۔ جب صحابہ کرام نے ان آیتوں کو سنا، ان احکامات کو سنا، ان فرامین کو سنا، تو پھر وہ تو جیالے لوگ تھے نا، ان کے جیسا ایمان تو کسی کا ہے نہیں۔ رب نے جبھی تو قرآن نازل کر دیا، ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو، تمہیں ایمان والا کہہ کر خطاب کیا گیا ہے، لیکن اے ایمان والو سنو، اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو تو تمہارے لیے لازمی تم ایسا ایمان لے کر آؤ جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے۔ صحابہ جیسا لے کر آؤ گے تو کامیاب ہوگے، ورنہ کوئی اور دوسرا قابل قبول ہی نہیں ہے۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا تھم جس کا میچ کرتا ہے پھر اسی کے لیے دروازہ کھلتا ہے، ورنہ ایسی میچنگ ہونی چاہیے جیسے صحابہ نے کیا ہے، جیسا عمل صحابہ کا تھا اگر ایسا ہی ہوگا تو نجات پاؤ گے، ورنہ نجات کی کوئی صورت نہیں ہو۔ صحابہ نے کیسا کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم نے دیکھا جب غزوہ احد کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر حملہ ہوا، وہ گھاٹی کے ذریعے، ہم پہلے بھی اس پر کلام کر چکے ہیں، گھاٹی کے ذریعے حملہ ہوا اور 70 صحابہ کرام بشمول سید الشہداء شہید ہو گئے، کفار بھاگ گئے اس کے بعد۔ لیکن ایک گھاٹی پر پہنچ کر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو سب مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا یار اتنا اچھا موقع آیا تھا ان کو مٹانے کا، ان کے نبی بھی زخمی ہو گئے تھے، تو ہم نے ان کو چھوڑ کیوں دیا، چلو دوبارہ چلتے ہیں۔ اچھا ابو سفیان وہاں سے دوبارہ نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ٹوٹی ہوئی ٹانگیں، کٹے ہوئے بازو، پھٹے ہوئے سر اور نیم حالت ہو رہی ہے، نیم بے ہوشی کی حالت ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام نے ابھی جنگی لباس اتارا نہیں تھا، جبرائیل آ گئے، کہا یا رسول اللہ وہ ابو سفیان دوبارہ آ رہا ہے، اپنے صحابہ سے فرمایا یہ دوبارہ چلنا ہے۔ اللہ، حضور نے فرمایا غلاموں چلو دوبارہ جنگ کرنے جانا ہے۔ تمام مفسرین لکھتے ہیں، یہ میں کہتا ہوں تاریخ کی باتیں سن سن کر کے حضرات صحابہ پر بولنا کسی صورت مناسب نہیں ہے۔ آپ حدیثیں اٹھائیے، حدیثیں اس بات کی شاہد ہیں وہ کون لوگ تھے، ایسے جہالے، ایسے حضور سے محبت، ایسا سب کچھ مارنے والے، ٹوٹے پھوٹے بدن کے ساتھ اور زخمی اور لہو لہان بدن کے ساتھ، نہ گھر والوں کے پاس گئے، نہ بیٹھے، نہ آرام کیا۔ حضور فرمایا اٹھو دوبارہ نکلنا ہے۔ صحابہ کرام نے تلواریں دوبارہ ٹھیک کی، کہا محبوب لبیک، دوبارہ حضور کے ساتھ چل پڑے اور پھر حضور گئے ایک مخصوص وادی تک پہنچے۔ اس کے بعد رب نے فرمایا محبوب تمہارے غلاموں کا انداز دے کر ابو سفیان اپنے ساتھیوں کو لے کے نکل گئے،
تم واپس چلے جاؤ. پھر صحابہ کرام واپس آئے. یہی معاملہ غزوہ احزاب میں ہوا ہے کہ بنو قریظہ کے لیے نکلنے کا حکم دیا. غزوہ احزاب میں مہینوں تک محاصرے میں تھا مدینہ, اور کافر حملے کرنا چاہ رہے تھے, لیکن وہ خندق کی وجہ کر مسلمانوں پر حملے نہیں کر سکے. لیکن اس کے بعد جب 25 دن یا مہینہ دن کے محاصرے کے بعد کافروں کے قدم اکھڑے, وہ بھاگ گئے, تو سرکار واپس مدینے آئے. جب مدینے آئے ابھی سامان رکھا نہیں, جبریل آ گئے, کہا محبوب غلاموں کو فرمائی چلو. سرکار نے فرمایا غلاموں چلو. کسی نے نہیں پوچھا کہاں جانا ہے یا رسول اللہ, ابھی تو اتنی مشکلوں سے مہینے بھر کی مشقت کے بعد آئے. کسی نے ایک لفظ نہیں نکالا, سارے گئے ہیں. اور اس کے بعد 25 دنوں تک بنو قریظہ کا محاصرہ ہوا ہے, 25 دنوں تک متواتر. اور اس کے بعد بنو قریظہ کے ساتھ جو رب کا فرمان تھا وہ سلوک کیا گیا. تو یہ وہ لوگ تھے جن کا انداز ہمارے لیے یقیناً مشعل راہ ہے. میرے پاس اور بہت ساری باتیں ہیں کہ نماز میں جب حضور آ گئے تو کیا ہوا. جب سرکار علیہ السلام نے 12 ربیع الاول کو, یا جب سرکار علیہ السلام نے اپنے وصال ظاہری کے دن, 12 ربیع الاول ولادت ہے, وصال کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اختلاف ہے, اور یہ کسی بھی صورت میں تاریخی اعتبار سے 12 ربیع الاول نہیں ہو سکتی. بہرحال یہ ٹاپک نہیں ہے, پھر کبھی جب موقع ملے گا تو عرض کریں گے. سرکار کے وصال کے دن, پیر شریف کے دن, جب سرکار نے پردہ ہٹایا, اللہ, میں ابھی حدیث پڑھ رہا تھا, میری آنکھیں آپ دیدہ ہو گئیں. صحابہ کہتے ہیں حضور نے پردہ ہٹایا نا, اور آپ جب مصلی رسول پر جائیں, اللہ آپ کو ریاض الجنہ میں لے کر کے جائے, اور آپ نماز پڑھیں, بولیے نا آمین. ایک طبقہ وہ جو کہتا ہے یار یہ مدینے بھیجنا ہی نہیں چاہتے, یہ تو کہتے ہیں کوئی جائے نہیں, یہ تو کہتے ہیں یہاں کرو. اور اب میں دعا دے رہا ہوں تو اب آمین بھی نہیں کہہ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں سب مدینے جائیں, وقت لائے خدا سب مدینے چلیں, لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلیں. پیارے محبوب علیہ السلام کی جب بارگاہ میں جائیں ریاض الجنہ میں مصلی مصطفیٰ, تو لیفٹ سائڈ پہ حضور کا حجرہ. حضور نے یہاں سے پردہ ہٹایا اور سرکار نے اپنے صحابہ کو دیکھنا شروع کیا. ہائے ہائے ہائے, صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں, ہم یہاں نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی ادھر کوئی بندہ جھانکنا شروع کر دے ادھر سے. میں مثال, تشبیہ بلا تمثیل, یہ کوئی برابری کی بات نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہاں ہم خاک افتادہ, کہاں تو میں شہ والا. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے. تو اگر کوئی دیکھنا شروع کر دے تو کیا مڑ کے دیکھیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا. کوئی چہیتا, کوئی لاڈلا, کوئی پیارا, کوئی محبوب, کوئی دیکھیں گے؟ بولیے نا, نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن سرکار نے پردہ اٹھایا, صحابہ سارے گھوم گئے. بولیے نا سبحان اللہ. نہیں بولیے گا تو پھر اگلے ہفتے اس دن آپ کو ایک بار سبحان اللہ کہنے پر ایک بار سبحان اللہ کہنے کا سوال, ابھی 1000 بار کہنے کا سوال ہے. سارے صحابہ ادھر گھوم گئے, صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں. اچھا, صدیق اکبر تو اپنی کیفیت میں ہے نا. سارے صحابہ گھوم گئے. صحابی کے الفاظ آپ کہیں گے, میں حدیث پاک کا عربی متن آپ کو سناؤں گا. صحابہ کرام کہتے ہیں ایسا لگتا تھا قرآن کھلا ہے, ہم اس کی تلاوت کر رہے ہیں. چہرہ مصطفیٰ ایسا لگتا تھا کہ قرآن کھلا ہے اور ہم اس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اتنا حسین چہرہ. بہت دنوں بعد حضور کو دیکھا نا, صحابہ بے چین بے تاب. حضور کو کہا قریب تھا کہ ہم نمازیں توڑ دیتے, قریب تھا کہ ہم نمازیں توڑ دیتے. صدیق اکبر نے بھی محسوس کر لیا کچھ ہو گیا, یوں ہاتھوں کی آوازیں آنا شروع ہوئی, تو صدیق اکبر بھی پیچھے ہٹنے لگے کہ حضور آ گئے ہیں. لیکن پھر سرکار نے فوراً پردہ گرایا اور صحابہ کرام دوبارہ اپنی جگہ پر واپس آئے اور نماز مکمل کی. اور وہی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری دن تھا. تو ایسی محبت, اللہ کرے ہمیں صحابہ جیسی محبت مل جائے, اللہ کرے اس کا عشر عشیر مل جائے, اللہ کرے ایک چھیٹا مل جائے ان کی محبت کا, انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. تو آج حضور کے بلانے پر کیا کرنا ہے؟ مسجد آنا ہے انشاءاللہ. آج حضور کے بلانے پہ کیا کرنا؟ رمضان کے بعد بھی فجر کی بہاروں کو قائم رکھنا ہے. رمضان کے بعد بھی تہجد انشاءاللہ بدستور ہوتی رہے گی. رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ جمعے کا اجتماع ہوگا, اس میں خطاب بھی ہوگا, دیگر اور راتیں بھی آتی ہیں ان میں بھی اہتمام ہوتا ہے. تو رمضان کے بعد بھی رسول اللہ کی ایسے ہی اطاعت کرنی ہے جیسے آج ہم اطاعت رسول اللہ کی کر رہے ہیں. اور یہ اطاعت وہی ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک زندگی کی آخری سانس تک حضور کا غلام رکھے. جس نے مدینہ نہیں دیکھا اللہ اس کو کم از کم ایک بار تو ضرور دکھا دے. جس نے دیکھا اللہ اس کو بار بار لے کر کے جائے. لیکن پڑوسیوں کی خدمت ضرور کیجئے. اگر پڑوس میں کوئی بھوکا ہے تو پھر وہی والی بات ہے, حضور کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا وہ پڑوسی بھوکا تھا تو یہاں کیا کرنے آیا ہے. یہ بات اپنی جگہ پر برقرار رہے گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.